الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصدقة برهان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کے مرکزی 8 مضامین ہیں. پہلا مضمون ہے اثبات توحید، دوسرا مضمون ہے اثبات رسالت، تیسرا مضمون ہے صدق الکتاب، صداقت الکتاب، چوتھا مضمون ہے ایمان بالآخرت، پانچواں مضمون ہے جہاد فی سبیل اللہ، چھٹا مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ، ساتواں مضمون ہے آداب، اور 8واں مضمون ہے تنظیم، منظم ہونا. ان 8 مضامین کے اندر ایک مضمون قرآن اس بات پہ صرف کرتا ہے کہ لوگوں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین پر اور ضرورت کی جگہوں پر مال خرچ کرو. قرآن کریم کا 8واں حصہ اس کے لیے وقف کیا اور اس کے لیے مختلف عنوانات قائم کیے، اور یہ خرچ کرنا اللہ کے لیے اس کی مختلف قسمیں. چونکہ عبادت کی بھی کئی قسمیں ہیں. اللہ نے بدن دیا تو اس بدن کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجیے. اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال میں بھی
مالی عبادت اللہ کے لیے کیجیے۔ یہ ایک مستقل عبادت ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا اور لگانا۔ اس کے لیے ایک لفظ ہے انفاق فی سبیل اللہ، ایک لفظ ہے زکوٰۃ، اور ایک لفظ ہے صدقات، صدقہ۔ ہمارے جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے، میں بہت جامع اور اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا کہ یہ اللہ کے لیے نماز عبادت ہے، تو نماز کے فائدے کتنے ہیں اور ملتا کیا ہے اس پر۔ تو اللہ کے لیے بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دینا، یہ مالی عبادت ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں اور اجر کیا ہے؟ اور پہلا لفظ کیا ہے؟ صدقہ۔ کون سا لفظ؟ یہ عجیب لفظ ہے۔ صدقہ کا لغوی معنی یہ لیا گیا ہے صدقہ صدق سے۔ کس سے؟ صدق سے۔ صدق کہتے ہیں سچائی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ سچائی کو۔ تو صدقے کو بھی صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی بندہ اللہ کی عبادت میں اپنی سچائی ثابت کرتا ہے کہ اللہ تو نے مال دیا ہے، میں نے لگا کے دکھایا ہے۔ اور صدقہ صدق سے، تو صدق کا معنی سچائی، سچائی کو صدق اس لیے کہتے ہیں کہ صاد دال قاف کا معنی ہوتا ہے مضبوطی، اس لیے کہ صدق سچائی میں قوت اور مضبوطی ہوتی ہے۔ تو صدقہ بھی اسی سے ہے، اس کے اندر بھی ایک قوت ہے، طاقت ہے، وہ آپ کے اوپر سے اللہ اس کے ذریعے بلائیں اور مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ آئیے ذرا الفاظ پہ غور کیجئے، حدیث کے لفظ ہیں الصدقۃ برہان، مسلم کی حدیث ہے الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے۔ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ آپ کہیں گے صدقہ بلا دلیل کیسے ہے؟ محدثین کہتے ہیں اے برہان علی صحت ایمان العبد، یعنی مومن بندے کے ایمان کی صحت کی دلیل ہے۔ جو اللہ کے لیے مال لگا رہا ہے، یہ اس کے ایمان کی صحت کی دلیل ہے۔ اب آئیے قرآن مقدس سنتے جائیے۔ سورت کا نام سورت البقرہ، آیت نمبر 254۔ قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو مما اس مال میں سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہوتی ہے، قیامت میں خرید و فروخت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں خرید بھی لیتے ہو چیزیں، بیچ بھی ڈالتے ہو۔ فرمایا اس دن سے پہلے مال خرچ کر لو، اس دن اس مال سے کوئی چیز خریدی نہیں جا سکے گی۔ لا بیع فیہ ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی ہوگی کہ بلا دوست کام آ جائے،
ولا شفاعت، اور نہ کوئی سفارش ہوگی کہ کوئی چٹھی لکھ کے بیڑا پار کر دے، سفارش بھی نہیں ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ تو ان آیات پہ غور کیجئے، خرچ کیجئے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، دوستی کام نہیں آئے گی، جس میں سفارش نہیں ہوگی۔ فرمایا اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ مزید کہتا ہے، یہ میرے سامنے سورت کا نام سورۃ المنافقون ہے اور 28واں پارہ ہے، سورۃ المنافقون، اور آیت نمبر یہ پارہ نمبر 28 ہے اور اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 ہے۔ قرآن کہتا ہے، ذرا ان لفظوں پہ غور کیجئے، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی قیامت۔ ادھر فرمایا قیامت سے پہلے بھی ایک قیامت صغریٰ ہے، وہ ہے موت۔ قیامت سے پہلے بھی ایک قیامت ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو برپا ہو گئی ہے۔ فرمایا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، اور جب موت آئے تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولَ رَبِّ، پس وہ کہیں رب، اے میرے رب، لولا اخرتنی الى اجل قریب، اللہ تو نے مجھے بہت قریب تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت کیوں نہیں دی؟ اللہ مجھے تھوڑی دیر مہلت دے دیتا، اس مہلت میں میں کیا کرتا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، فَأَصَّدَّقَ، پس میں کیا کرتا؟ صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہوتا میں صالحین میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مال لگا دے، غریبوں پہ، محتاجوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، ضرورت مندوں، فقراء پہ مال لگا لے، اس سے پہلے کہ موت آئے اور تو تھوڑی سی مہلت مانگے۔ کس لیے؟ کہ فَأَصَّدَّقَ، اللہ مجھے مہلت کیوں نہیں دی کہ میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہو جاتا میں نیک لوگوں میں سے۔ ہری پور والوں، اگر یہ نیکی کی مہلت مانگتا ہے تو اللہ کو بلا دینی چاہیے کہ نہیں؟ ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ جب موت کے وقت مہلت مانگتا ہے تو اتنی اچھائی کا ارادہ ہے اس کا کہ صدقہ کرنا چاہتا ہے اور نیک بننا چاہتا ہے، تو تھوڑی سی اس کو کیا ملنی چاہیے؟ لیکن قرآن نے پہلے آگاہ کر دیا، فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ
अजलुहा वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन, हरगिज़ अल्लाह किसी नफ्स को मुअख्खर नहीं करेगा, मोहलत नहीं देगा। इज़ा जाअ अजलुहा, जब उसकी मौत का नेटा आ जाए, नेटा आने के बाद एक लम्हा भी अल्लाह मोहलत नहीं देता। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह खूब खबर रखता है उन कामों की जो तुम करते हो। तो कुरान कहता है इससे पहले कि मौत आए, इससे पहले कि क़यामत आए, अल्लाह के दिए हुए माल में से उसकी रज़ा के लिए क्या करो? बोलो, खर्च करो, जेब की तरफ हाथ बढ़ाओ, खर्च करो। दूसरा अंदाज, या अल्लाह इतनी तरगीब कि कुरान करीम का 8वां हिस्सा इसके लिए खास किया है। मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? क्योंकि माल तो दिल के बहुत करीब है। क्या है? दिल के बहुत करीब है। कई लोग कहते हैं ना, हमारे पश्तो की बोली में भी मुहावरा है, कोई माल दल्लास खीरे दे। माल हाथ की क्या है? मैल है। दोस्त कहने लगा माल हाथ की मैल है। मैंने कहा कहते तो ये हो, लेकिन नजर तो यूं आ रहा है कि हाथ की मैल नहीं है, जिगर का टुकड़ा है। क्या ख्याल है? और इसको माल कहते ही इसलिए लिअन्नल क़ल्ब यमीलु इलैहि, दिल इसकी तरफ क्या होता है? माइल होता है, मैलान करता है, तबीयत इसकी तरफ माइल होती है। अल्लाह, तो या अल्लाह क्या मिलेगा? तो आइए कुरान करीम पहला कानून जिक्र करता है। मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत सबा है। सूरत का नाम सूरत सबा है और आयत नंबर है 39। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, जरा लफ्जों पे गौर कीजिए। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ। कुल इन्नल्लाह यबसुतुल रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह। मेरा पाक पैगंबर ऐलान कर दीजिए कि इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह, कि बेशक अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़, कुशादा करता है रोजी, जिसके लिए चाहता है फरावानी कर देता है। व यक़दिरु लहू, जिसके लिए चाहता है रोजी तंग कर देता है। हरिपुर वालों, पहला कायदा ईमानियात में से कि रोजी कुशादा करने वाला और रोजी तंग करने वाला कौन है? अल्लाह ही है। कौन है? अच्छा, ये पहला कायदा तो ज़हन बना लो, अकीदा रख लो। रोजी कुशादा करने वाला अल्लाह, तंग करने वाला अल्लाह। अब वही अल्लाह कहता है खर्च करो। दूसरा कायदा फरमाया वमा अनफक़तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु वल्लाहु वहुवा खैरुर राज़िक़ीन। फरमाया वमा अनफक़तुम मिन शैइन, और जो भी तुम खर्च करते हो, मिन शैइन, किसी चीज से। क्या? मा अनफक़तुम मिन शैइन, और जो भी तुम खर्च करते हो, मिन शैइन, किसी चीज से, अल्लाह के लिए तो कायदा क्या है? फहुवा युखलिफुहु, बस अल्लाह उसका बदला देगा। पक्की ठक्की बात है, कोई कहानी नहीं है, किसी मौलवी और पीर का वादा, अल्लाह का वादा है। और अल्लाह ने अपनी किताब में जिक्र कर दिए। दो बातों के दो कायदे बयान किए। पहला
کہ روزی تنگ اور کشادہ کرنا اللہ کا کام۔ دوسرا، جو تم خرچ کرو گے تو یہ ایمان رکھو کہ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، پس وہ اس کا کیا دے گا؟ يُعَوِّزُهُ، اس کا عوض دے گا، بدلہ دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ ہری پور والوں، مفسرین کرام لکھتے ہیں آپ نے اللہ کے لیے کوئی خرچ کیا، اللہ اس کا بدلہ اور عوض ضرور دے گا، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ وہ عوض کیا ہوگا۔ کبھی تو اللہ جو چیز تم نے خرچ کی ہے اسی کی جنس سے تمہیں دے دے گا، کبھی اس سے بہتر دے دے گا، کبھی اس کا بدلہ آخرت میں دے دے گا، جنت کی صورت میں، رب کی رضا کی صورت میں، رب کے دیدار کی صورت میں، اور کبھی دنیا میں آنے والی مصیبت ٹال کے بدلہ دے دے گا، اور کبھی اللہ دنیا میں آئی ہوئی بیماری ٹال کے بدلہ دے دے گا، اور کبھی مانوی بدلہ دے گا کہ تو نے مال خرچ کیا، اللہ تیرے دل کو امن اور اطمینان سے بھر دے گا۔ بدلے کی مختلف صورتیں ہیں۔ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، پس وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اس لیے کہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پہلا قانون۔ آئیے دوسرا سنیے، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورۃ الانفال ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر ہے 60۔ ذرا دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ما تنفقوا من شیء، جو تم خرچ کرو کسی چیز سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو قاعدہ جان لو، یوفا الیکم، پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ سورہ سبا میں کیا فرمایا؟ یخلفہ، عوض دے گا، خلیفہ یعنی وہ چیز گئی اس کے بدلے دوسری آ جائے گی۔ اور ادھر فرمایا جو تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو فرمایا اللہ یوفا الیکم، تمہیں اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ وفا پورا پورا دینا، کیا تو پورا پورا کیسا ہے؟ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تمہیں اجر دینے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے راستے میں لگاؤ گے، اللہ پورا پورا بدلہ دے گا تمہیں۔ اور حدیث قدسی ملا لو اس کے ساتھ، 2 آیتیں پڑھی، تیسری حدیث قدسی بخاری کی، اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا ابن آدم، یا ابن آدم، او آدم کے بچے، انفق علیکا، انفق علی، او آدم کے بیٹے، انفق خرچ کر، تو خرچ کر، انفق علی، میں اللہ اوپر سے تجھ پہ خرچ کروں گا۔ وعدہ ہے، میں نے صحیح حدیث پڑھی، انفق علی، نیچے تو خرچ کر، اوپر سے میں دروازے کھول دوں گا۔ اللہ، اور جب رب خرچ کرنے پہ آئے گا پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ آئیے رب بدلے دیتا ہے، انشاءاللہ میں قرآن کھولتا جا رہا ہوں، آپ سنتے جائیے اور دل و دماغ معطر کرتے جائیے۔ سورت کا نام سورۃ البقرہ، اور آیت نمبر ہے 272۔
بلکہ آیت نمبر ہے 273. فرمایا الذین ينفقون، بلکہ اس سے پہلی آیت بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ اور لطف دوبالا ہو جائے. فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم خرچ کرو من خیرین کسی بھی خیر سے تو یوفا الیکم اس کا بدلہ تمہیں پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 273 فرمایا الذین ينفقون اموالہم، الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو سرًا وعلانیہ، سرًا وعلانیہ، چپکے چپکے، وعلانیہ کھلم کھلا اعلانیہ. آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی کہ چھپ کر اور اعلانیہ یہ دو الگ الگ کام ہیں؟ کبھی ضرورت پڑتی ہے، غریب یتیم مسکین ہے کہ اس کا عزت نفس مجروح نہ ہو، اسے چھپ کے دے دیا. اللہ شام کو گیا دروازے پہ دستک دی، آٹے کی بوری ضرورت مند کو یا کچھ نقدی دے کے آ گیا، نام بھی نہیں بتایا میں کون ہوں کہاں سے آیا. لے لو. ایک یہ ہے اور ایک علانیہ. میں اب اعلان کروں، اٹھ کے اعلان کرو بھائی میں نے مسجد مدرسے کے لیے جگہ خریدی ہے، اٹھ کے اعلان کرو. اب چھپ کے نہیں، تاکہ ہر آدمی اٹھے دوسرے کو بھی کیا ہو، ترغیب ملے. سمجھ آگئی؟ دوسرے کو بھی پتہ چلے، سب کو رغبت دلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں. اور یہاں کسی کو 1000 کا نوٹ ہے، 5 آدمیوں نے پکڑا ہوا ہے اور کیمرہ، لینے والے کی نگاہیں نیچے اور دینے والے کی آنکھیں کیمرے کی طرف. نہیں، ایسا نہیں. دونوں کا محل الگ الگ ہے، کسی کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ينفقون اموالہم، وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل والنہار، رات کو اور دن کو، سرًا وعلانیہ، چپکے چپکے مخفی طریقے سے، وعلانیہ اور سر عام کھلم کھلا. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربهم، ان کے رب کے ہاں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ان پہ خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ ان کے خوف بھی دور کر دے گا، ان کے غم بھی دور کر دے گا. تو صدقے میں ایک کمال ہے کہ خوف بھی دور کرتا ہے اور غم بھی دور کرتا ہے. تو صدقہ دل کی خوشی کا سبب بھی بنتا ہے. اللہ نے دیا ہوتا ہے اور ضرورت اور خاص جگہ پہ لگ جائے تو بندے کے دل میں اللہ ایک خاص قسم کی خوشی ڈال دیتا ہے. کہتا ہے دل خوش ہو گیا ہے، اچھی جگہ لگ گیا. اللہ کیا عجیب انداز ہے. آئیے قرآن مقدس کئی مقامات پہ ذکر کرتا ہے لوگوں نے نیکی کس کو سمجھا ہے. آئیے اللہ کا قرآن نیکی کس کو کہتا ہے. میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت البقرہ، آیت نمبر 177 ہے. سنیے آیت، ایک آیت ہے لیکن یقین کیجئے پورے دین کا خلاصہ ہے. ایک آیت ہے پورے دین کا خلاصہ ہے. ذرا دیکھیے، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم
قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو، یا اللہ پھر نیکی کیا ہے؟ فرمایا لیکن البر من آمن باللہ۔ آئیے نیکی بتلاتا ہے قرآن، لیکن البر، لیکن نیکی تو اس شخص کی ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لایا، والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان لایا، والکتاب، کتابوں پر ایمان لایا، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لایا۔ تو آیت میں نیکی بتلائی جا رہی ہے، سب سے پہلے نیکی ایمان ہے، اور ایمان کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ ہری پور والو، صدقہ اللہ کے لیے مال دینے کا کمال اور اس کی عظمت دیکھیے۔ ایمان کے بعد اس آیت میں مرتبہ کس کو دیا ہے؟ اللہ کے لیے مال لگانے کو، صدقے کو مقام اور مرتبہ ایمان کے بعد دیا۔ پہلے ایمانیات کو ذکر کیا، پھر فرمایا وَآتَ الْمَالَ، اور دیا مال عَلَىٰ حُبِّهِ، کس کی محبت پر؟ کتنا عجیب لفظ ہے، عَلَىٰ حُبِّهِ، کس کی محبت پر؟ اللہ کی محبت پر، یعنی اس کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا لگا رہا ہے؟ اللہ کی محبت میں مال لگا رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، لیکن دیتا کس کو ہے؟ ذَوِی الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کو، والیتاما، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو۔ کس کو؟ مسافروں کو۔ اب مسافر کون ہے؟ ایک تو یہ ہے مسافر کہ ایک بندہ حالت سفر میں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، جیب کٹ گئی ہے یا مال ختم ہو گیا، اگرچہ وہ اپنے علاقے میں نواب کیوں نہ ہو، سمجھ آ گئی؟ اس وقت اس کے پاس ہے تو اس پہ آپ مال لگاؤ، یہ آپ کا صدقہ ہے، خیرات ہے، اس پہ لگتا ہے، اس کو دو۔ اور مسافر کا دوسرا مصداق وہ ہیں کہ جو تجارت نہیں کرتے، بستر اٹھا کے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے طالب العلم بن گیا ہے، مدرسے چلا گیا، قرآن سیکھ رہا ہے، علم سیکھ رہا ہے، یہ مسافر ہے، اس پہ کیا خرچ کرو؟ کیونکہ جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، علم دین کے لیے نکل پڑتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ کس میں ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں ہے، ان لوگوں پہ مال لگائے۔ فرمایا وَالسَّائِلِينَ، مانگنے والوں کو بھی دیجئے، وَالرِّقَابِ، اور گردنیں چھوڑانے میں بھی مال لگائیے۔ اب رقاب، گردنیں چھوڑانے کا ایک مطلب یہ ہے کوئی غلام ہے، پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، آپ نے مال لگا کے مالک کو دیا اور غلام کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ ایک اس دور میں اگر غلام نہیں تو اس دور میں ایک آدمی کی گردن پھنسی ہے قرض کے اندر۔ کس کے اندر؟ ظاہر بات ہے جب مقروض ہے تو اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، اب جب اس کی گردن پھنسی ہے آپ جا کے اس کا قرض ادا کر دیں، اس کی گردن آپ نے قرض سے کیا کر دی؟ آزاد کر دی۔ ادھر مال لگاؤ، زکوٰۃ، صدقات یہاں لگتے ہیں، تو قرآن کریم نے ایمان کے بعد صدقے کا مقام رکھا اس آیت میں۔ ادھر صرف فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے خالی ادھر منہ کرو ادھر کرو، کئی لوگوں نے صرف نیکی اسی کو سمجھ لیا نماز پڑھو،
باقی کنجوس ہو جیب میں ایسا ہو جیسے بچھو پڑا ہے ہاتھ نہ جائے. نہیں، اللہ فرماتے ہیں ان نیکیوں کے ساتھ نیکی یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے مال لگاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے. اور کنجوس اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے. خود اپنے لیے بندہ مقام مقرر کر لے کہ وہ کس کا قرب پانا چاہتا ہے. تو یہ دین کی سربلندی کے لیے اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اللہ کے ساتھ تجارت کیجئے. اللہ کی قسم میں اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگ دیکھ چکا ہوں جنہوں نے اپنے مال میں مستقل حصہ رکھا ہے. جو مرضی ہو جائے انہوں نے اللہ سے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے اگر میری تنخواہ ہے یا تجارت ہے اس میں سے ایک حصہ انہوں نے رکھا ہے، وہ لگا رہے ہیں. پھر ایسوں کا کاروبار ماند کیوں ہو جی؟ اور یہ خرچ کرنا سال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یومیہ ترغیب دلائی. اس کا کمال ذرا دیکھ لیجئے. فرمایا جب بھی صبح ہوتی ہے دو فرشتے اتر کے اعلان کرتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہم آتی ممسکن منفقن طلاقا، اللہم آتی منفقن طلاقا، اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے دے. دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اللہ جو روک کے رکھتا ہے اس کا مال تلف کر دے، ضائع کر دے. تو آیت یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے کہ اللہ کے لیے سالوں کا انتظار نہیں، یہ تو تمہیں یومیہ بنیاد پر دینا چاہیے. بہت بڑی خیر رکھی ہے اس میں، اللہ نے بہت بڑے برکات رکھے ہیں. مالک کائنات ایسی برکتیں اتار دے گا جیسی میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں. تم نیچے خرچ کرو، میں اوپر سے دروازے کھول دوں گا تمہارے اوپر. فرمایا چوتھا پارہ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور اس کا پہلا صفحہ، سورت کا نام سورت آل عمران آیت 92. فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر، سورہ بقرہ میں فرمایا لیس البر، صرف یہی نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر منہ کرنا. ادھر فرمایا لن تنالوا البر، تم کامل درجے کی نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس مال میں سے تحبون، جس مال کو تم کیا کرتے ہو؟ پسند کرتے ہو. یہاں تک کہ اللہ کے لیے اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. محبوب مال لگاؤ. کیسا؟ مردود اور گٹھیا نہیں، محبوب مال لگاؤ. تو آیت بتلا رہی ہے کہ صدقہ نیکی پانے کا راستہ ہے. صدقہ کامل درجہ نیکی پانے کا کیا ہے؟ نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو مگر اس طریقے سے پہنچ سکتے ہو کہ محبوب مال خرچ کرو. جب آیت اترتی ہے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، انصاری ہیں، مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتے ہیں. فرمایا اللہ فرماتے ہیں تم اس وقت کر سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب مال اللہ کے لیے نہ دے دو. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں واقعی اللہ یہی کہتے ہیں آیت میں. فرمایا پھر میرا محبوب اثاثہ و مال بیر خواہ ہے. کون سا ہے؟ بیر خواہ. یہ ایک کنواں تھا مسجد نبوی کے سامنے، قریب ہی تھا. صرف کنواں ہی نہیں تھا، باغ تھا کھجوروں کا اور اس میں کنواں تھا. اور اتنا خوبصورت
کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار تشریف لے آتے، ٹھنڈا پانی پی لیتے اور تازہ کھجوریں کھا لیتے۔ ہری پور والو، جس شخص کے پاس ایسا باغ ہو کہ ہو مسجد نبوی کے سامنے اور اس میں کبھی کبھار کائنات کے امام تشریف لاتے ہوں، بھلا وہ کبھی چاہے گا کہ یہ باغ کہیں چلا جائے؟ کہے گا مر جاؤں گا، یہ نہیں جانے دوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام آتے، لیکن آیت آئی، خود امام کائنات کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے میرا یہ باغ اور یہ کنویں کا ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی اور میٹھی کھجوریں مجھے محبوب ہیں۔ فرمایا تو پھر؟ فرمایا یہ میں آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہوں، جدھر ضرورت ہو لگا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت نفع بخش ہوا تیرا مال بہت نفع بخش ہوا، لیکن ایک بات ہے، میں تجھے کہتا ہوں غریبوں محتاجوں پر بھی لگا اور رشتہ داروں پر بھی لگا۔ کس پر؟ رشتہ داروں پر بھی لگا اس میں سے، تو وہ اٹھتے ہیں اور وہ مال تقسیم کر لیتے ہیں۔ مالک کائنات، یہ آیت تو ہم بھی سنتے ہیں، یہ آیت ان لوگوں نے بھی سنی، کیا خیال ہے؟ ان کا رد عمل اور یہ عمل یہ تھا، اور ہمارا کیا ہے؟ ادھر سے سنی اور گئی، سبحان اللہ، بس چلو یہ ہم نے کیا کرنا؟ یہ آیت ہمیں بھی جھنجھوڑتی ہے۔ یہ اس آیت کا صرف صحابہ کو خطاب تھا کہ تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ مال محبوب نہ لگاؤ۔ ہمیں نہیں ہے اس آیت کا حکم، ہمیں بھی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی لگانا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے لگاؤ گے، اس کا وعدہ ہے وہ بدلہ ضرور دیتا ہے۔ آئیے قرآن کریم سنتے جائیے، اللہ اتنی ترغیب دے دی، اتنے وعدے کر دیے، اے مالک کائنات اس بدلے کی کوئی مثال بھی تو ہونی چاہیے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت البقرہ، اللہ، آیت نمبر 261 ہے۔ سورت البقرہ آیت نمبر 261، قرآن مقدس کیا کہتا ہے ذرا غور کیجئے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ قرآن کی اتنی آیتیں میں نے پھیر پھیر کے بیان کی ہیں، اب بھی کوئی بندہ نہ سمجھے، اللہ فرماتے ہیں او میرا بندہ مثال سے سمجھ لے۔ کس سے سمجھ لے؟ تاکہ کوئی چھپی بات رہے ہی نہ، کونے خدرے میں بھی ذہن میں شبہ نہ آئے۔ مثال سمجھ لے، مثل الذین، مثال صفت ان لوگوں کے مال کی، اللہ، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کمثل حبۃ، مثل دانے کے ہے، انبتت 7 سنابل، جو دانہ اگاتا ہے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ کتنی پیاری مثال۔ ایک دانہ زمین میں بویا، اس سے ایک پودا نکلا، اس میں 7 سٹھے لگے ہیں، 7 بالیاں ہیں، اور ہر بالی میں 100 ہیں، تو 7 میں کتنے؟ وہ بولے اتنا حساب تو کرو، 7 میں 700، اور یہ 700 کتنے دانوں سے نکلے ہیں؟ بولو۔ تو اب معنی کیا ہے؟ تم ایک لگاؤ، میں 700 گنا زیادہ دوں گا۔ او میرا بندہ، جب تم میری زمین کو ایک دانہ دیتا ہے، میں پلٹا کے 700 دیتا ہوں۔ جب تم میری رضا کے لیے 1 روپیہ 1 درم بھی لگائے گا، میں 700 گنا بڑھا کے دے دوں گا بدلہ۔
یہ وہ تجارت ہے، کبھی تاوان نہیں آئے گا۔ اب اس مثال کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی گہرائی کی ضرورت ہے، میں بہت سادہ لفظوں میں سمجھاؤں گا، آپ کو شاید مزہ آ جائے۔ یا اللہ 700 ہی ملتے ہیں یا کوئی زیادہ بھی ہوتے ہیں؟ فرمایا میرا بندہ، مثال جو میں نے دی ہے زمیندارے سے دی ہے۔ کس سے؟ زمیندارے سے دی ہے۔ تو زمیندار کئی طرح کے ہوتے ہیں، کئی کھیتی پہ محنت زیادہ کرتے ہیں، لگاؤ زیادہ رکھتے ہیں، مشقت زیادہ کرتے ہیں تو ان کی فصل زیادہ اگاتی ہے دانے، اور کئی جو ہوتے ہیں وہ اتنی محنت نہیں کرتے تو ان کی فصل کم اگتی ہے۔ تو 700 تو پکے دوں گا ہی دوں گا اگر تیرا اخلاص اور جذبہ اور خوشی اور میری رضا کے لیے تیری نیت اس سے بھی اچھی بڑھے گی۔ تو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ دگنا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو دگنا کر دے گا تو 700 کو دگنا کرو تو کتنا ہو جائے گا؟ 1400 کر دوں گا۔ یا اللہ 1400 پر ہی بس ہے؟ فرمایا نہیں میرا بندہ، یہ تو تجھے اس پٹڑی پہ چڑھانا ہے، رغبت دینی ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تیرا جذبہ اور خلوص ہونا چاہیے، میں اتنا دوں گا تو شمار بھی نہیں کر سکے گا۔ آج ہم یہی وجہ ہے مارے پھرتے ہیں، ہمیں اس چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینے کا کتنا بڑا اجر ہے اور کتنے بڑے کمالات اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ دوسرا مقام سورۃ بقرہ آیت نمبر 271، قرآن کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات، ظاہر باہر کر کے، فنعما ہی پس اچھے ہیں، یہ بھی کیا ہی اچھے ہیں۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم ظاہر کر کے نہ دو، مخفی طریقے سے دو، وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ، اور تم فقیروں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ کیا دے گا؟ فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تم سے تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ تو صدقہ کس کو بھی مٹاتا ہے؟ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، صدقہ خطا کو ایسے مٹا دے، دھو دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ فرمایا اگر چھپ کر دو اور اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مند کو، تو اللہ کیا کرے گا؟ یکفر عنکم من سیئاتکم، اللہ تم سے تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ یہ لفظ سیئات پہ میں کئی دفعہ اپنے بیانات میں وضاحت کر چکا ہوں کہ سیئات کے دو معنی ہیں۔ کتنے؟ ایک معنی ہے گناہ، اور ایک سیئات کا معنی ہوتا ہے دنیا کی مصیبتیں۔ کیا چیز؟ جیسے قرآن کہتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے گزرے ہوئے لوگوں کو آزمایا بالحسنات، بھلائیوں کے ساتھ، خیر کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، والسیئات، اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ۔ تو سیئات کا معنی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، تو آیت کا معنی ہوگا تم صدقہ اللہ کے لیے دو، اللہ یکفر عنکم من سیئاتکم، اللہ تمہاری پریشانیاں اور مصیبتیں دور کر دے گا۔ تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہو تو اللہ کے لیے
مال خرچ کرو اور چھپ کر دو، یا اللہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آئیے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت توبہ ہے، آیت نمبر 104۔ کتنا پیارا انداز ہے، رب کریم کی محبت دیکھیے۔ فرمایا علم یعلمو، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان اللہ ہوا یقبل التوبہ، کہ بے شک اللہ توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ لیتا ہے صدقہ اپنے بندوں سے۔ تو سن لیجئے ہری پور والو، آیت بتلا رہی ہے صدقہ کرنے والے کو کہ او میرا بندہ، تو صدقہ دیتا ہے تو تیرا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے رب کے ہاتھ میں پڑ جاتا ہے۔ یأخذ الصدقات، اللہ لیتا ہے اپنے بندے سے صدقات، یعنی قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ اور خرچ بھی کیسے کرو، اور قرآن بار بار کہتا ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 26واں پارہ، سورت کا نام سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آیت نمبر 38 ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہا انتم ہؤلائی، اے لوگو، پھر تم وہی لوگو۔ اب ذرا اس انداز کو دیکھیے، ذرا جھڑکا بھی ہے، پھر تم وہی لوگو، اے لوگو، تدعون، تمہیں دعوت دی جاتی ہے، کس لیے؟ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم بلائے جا رہے ہو، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ تو فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، کچھ تو تم میں سے بخل کرنے لگتے ہیں، وَمَنْ يَبْخَلْ، اور جو بخل کرے گا، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، وہ بخل اپنے آپ سے کرے گا۔ اللہ سے کوئی بخل، کس سے بخل کرے گا؟ وہ اپنے ساتھ کرے گا۔ واللہ الغنی، واللہ الغنی، اور اللہ غنی بے پرواہ ہے، وانتم الفقراء، اور تم فقیر محتاج ہو۔ وان تتولوا، اگر تم پھر گئے، اس دعوت کے بعد بھی تم نے مال نہیں لگایا اس کی رضا کے لیے، تو فرمایا یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں ملیا میٹ کر دے گا، تمہارے بدلے دوسری قوم لائے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ نہیں دو گے، اللہ فرماتے ہیں میں غنی ہوں، تمہیں مٹا دوں گا، دوسرے لے آؤں گا، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ وہ میرے لیے مال لگانے والے ہوں گے۔ یا اللہ، یہ ایک بدلہ ہے، دوسرا کیا؟ آئیے سن لیجئے۔ فرمایا الصدقۃ ان العبد تحت صدقتہ یوم القیامہ، قیامت والے دن، یہ جو 50,000 سال کا دن ہے، یہ طویل شدید گرمی کا، اس دن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، کیونکہ تمہارے صدقے سے کوئی اور زیر سایہ ہوا تھا، کوئی غریب سائے میں ہوا تھا، تو اللہ تمہیں اس صدقے کے سائے کے نیچے کر دے گا، اور اس سے بڑھ کر اٹھا کے رب تمہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے کر دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا 7 آدمی عرش الہی کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک ورجل، وہ آدمی تصدق بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، صدقہ کرے، کس طرح؟
فَأَخْفَاهَا، ایسے مخفی کرے کہ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اس طرح خرچ کرے گا تو اللہ عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور ہمیں اس رغبت پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اتنی طویل گفتگو میں نے کی ہے تو اب آپ سے بھی ایک مطالبہ ہے۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ 2 فروری کو، کون سی تاریخ؟ 2 فروری کو قرآن کریم کا دورہ تفسیر شروع ہونے والا ہے، 2 فروری کو، اور شروع ہوگا یہ چھپر روڈ پہ ایک مدرسہ ہے، چھپر موڑ کے قریب، مدرسہ عامر الاسلام۔ اس سال ہم نے دورہ تفسیر وہاں منتقل کر دیا ہے، وہاں دورہ تفسیر ہوگا۔ وہاں اہل محلہ ان کی بھی بہت پرزور دعوت تھی، بلکہ وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ 2 دفعہ ہماری میٹنگ ان سے ہوئی۔ وہ کہنے لگے اگر قرآن کی تفسیر آپ یہاں لے کے آتے ہیں پھر ایک وعدہ کریں لے کے دوسری جگہ نہیں جاؤ گے۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ وعدہ نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے چھپر روڈ کے اوپر جگہ خرید لی ہے، 5 کنال اور 5 مرلے۔ اس میں انشاءاللہ ایک عالی شان مسجد تعمیر ہوگی 2.5-3 کنال میں، اور ساتھ ایک اچھا مدرسہ بھی بنے گا جس کے میں 50 لاکھ روپے ادا کر چکا ہوں، اور دوسری قسط اس 15 فروری کو میں نے دینی ہے 85 لاکھ۔ تو میں چندوں شندوں کا تو عادی نہیں ہوتا ہوں، میں نے اپنے دوستوں سے کہا ہے منہ 2 دفعہ ٹیڑھا ہوتا ہے زندگی میں، ایک موت کے وقت مرتے وقت اور ایک جو ہے چندہ مانگتے وقت، تو یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نہیں، آپ اللہ کے دین کے لیے ایک صدا لگاتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں۔ میں نے اپنے کئی دوستوں سے جو اہل خیر تھے ان سے بات کی، سب نے حامی بری ہے اور کئیوں نے تعاون کیا ہے، تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس گفتگو کو آپ اس کے لیے تیار ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ مسجد بنانی ہے، ہم ہوں یا نہ ہو اللہ کا گھر ہوگا اور اللہ کی وحدانیت کی صدا بلند ہوتی رہے۔ تو یہ وہ تجارت ہے جو اللہ کے ساتھ ہے۔ میں آپ سب حضرات سے، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 100 بندہ لاکھ روپے دینے کا اعلان کرے تو ابھی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر 50 کے 200 آدمی اٹھ جاتے ہیں تو تب بھی ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں اپنے دوستوں، اگر کوئی بندہ اس کی طاقت نہیں، وہ کہتا ہے قرض حسنہ، تو وہ قرض کے طور پر بھی دے، انشاءاللہ العزیز میں خود اس کو واپس کروں گا موقع آنے پر۔ یہ ایک عہد میں نے کیا ہے، بہت گھوما ہوں ملک میں، کونے کونے چپا چپا چاروں صوبوں کے صحراؤں میں اور ریگستانوں میں اور پہاڑوں اور دروں میں گھوما ہوں۔ اب عمر بھی بڑھتی جاتی ہے تو ہر وقت پھر گھومنے کا نہیں ہوتا، میں لوگوں کے پاس گیا ہوں۔ اب ایک مرکز بناتا ہوں کہ اگر آئندہ کوئی بڑھاپا آتا ہے، زندگی کا تو ایک لمحے کا پتہ نہیں، لیکن اس نیت پر کہ جب میں جانے کے قابل نہ ہوں تو کم از کم لوگ میرے پاس آئیں اور قرآن موت تک بیان ہوتا رہے۔ تو اس ارادے سے، ورنہ پہلے بالکل بھی ارادہ تھا ہی نہیں اس چیز کا، میں نے کہا بس قرآن سناتا جاتا ہوں اور چلتا رہوں گا، لیکن کئی دوست احباب مشورے دیتے رہے، الحمدللہ ہم نے قدم اٹھایا ہے۔ ابھی آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اللہ آپ کی جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔